نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ اسم ہم نے شروع کیا اسم کے حوالے سے ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا جملہ اسمیہ کے ساتھ ساتھ ہم نے جملہ اسمیہ جو بیسک بنیادی جملہ اسمیہ ہم نے کیا اس کے بعد ہم نے کچھ مرکبات پڑھے سب سے پہلے ہم نے مرکب توصیفی پڑھا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے وہ موصوف جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا جائے وہ اس کی صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہے مرکب توصیفی میں اصل اہمیت موصوف کی ہے مرکب توصیفی جملے کے اندر مبتدا کی حیثیت سے بھی آ سکتا ہے اور خبر کی حیثیت سے بھی آ سکتا ہے دوسرا مرکب انہوں نے پڑھا مرکب اشاری ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں اشارہ ہم جانتے ہیں معرفہ ہوتا ہے اس لیے مشار الیہ لازماً معرفہ ہوگا مرکب اشاری میں اصل ہے مشار الیہ کی ہے اشارہ مشار الیہ کے مطابق آتا ہے مرکب اشاری جملے میں صرف اور صرف مبتدا بنتا ہے کیونکہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور مرکب اشاری بذات خود ایک معرفہ مرکب ہے تیسرا مرکب جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے میں تھوڑا ٹائم بھی دیا اس میں وہ مرکب اضافی تھا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے نسبت دی جاتی ہے جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف جس کی طرف دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس پہ الف لام داخل نہ ہو جس کا اعراب ہلکا ہو اعراب ہلکا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اسماء جن کی پر تنوین آتی ہے اس کی تنوین ہٹ جائے اور وہ اسماء جن پہ نون اعرابی داخل ہوتی ہے اس کی نون اعرابی مضاف الیہ کا بنیادی قانون حالت جر لازمن حالت جر اسم کی جر میں جانے کی جتنی وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجوہات ہے کہ وہ مضاف الیہ اور دوسری چیز کہ یہ مضاف الیہ عموماً معرفہ ہوتا ہے نکرہ بھی آ سکتا ہے لیکن زیادہ تر وہ آپ کو معرفہ ہی ملے گا مرکب اضافی جملے کے اندر جو ہے مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے خبر کے طور پہ بھی آ سکتا ہے مرکب اضافی کیونکہ نسبت دی جاتی ہے اور نسبت ظاہر کسی ذات کے ساتھ دی جاتی ہے تو ذات میں پروناؤنس بھی استعمال ہوتے ہیں ضمائر استعمال ہوتے ہیں ضمائر ہم نے عموماً جو پہلے پڑھے تھے وہ حالت رفع کے ضمائر تھے جن کو ڈیٹیچ ضمائر کہتے ہیں الگ سے لکھے جاتے ہیں الگ سے پڑھے جاتے ہیں مبتدا بن کے آتے ہیں لیکن ہمیں یہاں چونکہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ لازماً حالت جر ہوتا ہے اس لیے ہمیں وہ ضمائر چاہیے تھے جو کہ حالت جر اور نصب کے ضمائر ہوتے ہیں جن کو اٹیچ ضمائر بھی کہتا ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہے اٹیچ ضمائر بہت زیادہ استعمال ہوئے بلکہ اب آپ کو قرآن مجید جب بھی آپ مطالعہ کریں کسی اسم کے ساتھ اگر آپ کسی ضمائر کو دیکھیں اٹیچ ہے آپ فوراً سمجھ جائیے گا کہ مرکب اضافی ہے جو ضمائر ہے وہ مضاف الیہ ہے اور جو اسم ہے وہ مضاف ہے مرکب اضافی کے اندر ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی بھی کیے یعنی ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زیادہ مرکب اضافی اکٹھے آئے ہوں ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں کہ پہلا مضاف اور آخری مضاف الیہ کو آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں باقی جو کچھ بیچ میں رہ جاتا ہے اس کے دونوں قانون اپلائی ہوتے ہیں مضاف کا قانون بھی اپلائی ہوتا ہے مضاف کا قانون کیا ہے کہ اس پر اسلام داخل نہیں ہوتا اور وہ اعراب ہلکا ہوتا ہے اور مضاف الیہ کا قانون ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حالت جر ہونی چاہیے تو بیچ کا جتنا بھی جو کچھ بھی باقی اسما رہ جاتے ہیں ان کے اوپر آپ دونوں قانون کو اپلائی کریں یعنی اس کے اوپر الف لام نہ ہو اس کا اعراب ہلکا ہو وہ حالت جر میں اسی طرح سے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال بھی ہوتا ہے اور اشارے کا استعمال بھی ہوتا ہے چاہے صفت کا استعمال ہو چاہے اشارے کا استعمال ہو دونوں کا استعمال میں صفت اگر ہوتی ہے تو اسے مضاف الیہ کے آخر میں لکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق اس کے اعراب ڈالے جاتے ہیں یا وسعت ڈالی جاتی ہے جس کی صفت ہوتی ہے اگر مضاف کی ہوتی ہے تو مضاف کی ڈالی جاتی ہے مضاف الیہ کی ہو تو مضاف الیہ کی ڈالی جاتی ہے اور اگر اشارہ استعمال ہوتا ہے تو اشارہ اگر مضاف کی طرف ہے تو اسے مضاف الیہ کے بعد لکھ دیتے ہیں اور اگر وہ مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ سے پہلے لکھ دیتے ہیں اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی سوال کسی کے پاس کوئی اشکال ہو تو پوچھیں جی
جی نگت جی, صوفیہ جی, سمینا جی, کوئی سوال, کوئی اشکال, کچھ نہیں, آگے چلیں. نہیں سر, ایک جو آپ نے ایکسرسائز دی تھی ہاں اس میں ایک جگہ ہمیں تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس میں مضاف اور مضاف الیہ. کہاں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ایکسرسائز کا سولوشن بھی بھیج دیا تھا, پھر کیا مسئلہ تھا؟ جی وہ تو ہم نے دیکھ لیا, صرف پھر اپنی کلیئرٹی کے لیے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے. کاہے کا مسئلہ ہے؟ یہ تھا دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے. ٹھیک ہے, تو بتائیے مسئلہ کیا ہے اس میں؟ اس میں دنیا کا جو ورڈ ہے وہ کہاں پہ آئے گا؟ آپ پہلے تو یہ بتائیے کیا لگ رہا ہے, آپ پہلے تو یہ بتائیے آپ کو لگ کیا رہا ہے, یہ آپ کو مرکب لگ رہا ہے کہ کوئی جملہ لگ رہا ہے تو یہ جملہ ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس جملے کے اندر مبتدا کیا اور خبر کیا ہے؟ مبتدا ہے دنیا مومن کا قید خانہ اور خبر ہے کہ کافر. آپ اور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. دنیا مبتدا, دنیا مبتدا ہے نا, تو بس ہاں مبتدا ہو گیا. اچھا دنیا مومن کی کیا ہے؟ قید مومن خانہ. کی جیل اور کافر کی جنت, ایسی ہے نا. جی جی تو مومن کی قید اور کافر, واو تو بیچ میں عطف آ گیا نا. جی بالکل. یہ دو بیسکلی کیا ہے, وہ خبر ہے نا, باقی دنیا مبتدا. اچھا جزاک اللہ. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اچھا جی, اچھا دیکھیں, میں نے آپ سے بھی کہا اور آپ کو ابتدا میں نے کہا تھا کہ ایک کام کیجئے گا, ایک لسٹ بنائیے گا اور اس لسٹ کے اندر آپ 3 کالم بنائیں. 3 کالم میں آپ لکھیے رفع, نصب اور جر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسم کب کب رفع میں جاتا ہے, کب کب نصب میں جاتا ہے, کب کب جر میں جاتا ہے. مجھے بتا سکتے ہیں کہ اسم اب تک جو آپ نے پڑھا ہے حالت رفع میں اسم کب کب جاتا ہے؟ حالت رفع میں جب وہ مبتدا ہو اور خبر. نہیں, 2 چیزیں ہو گئی, ٹھیک ہے نا, ایک مبتدا اور ایک خبر, ایک چیز نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. حالت نصب میں کب کب جاتا ہے؟ وہ ابھی نہیں ہم نے لکھا, وہ نہیں شو کر. اور حالت جر میں کب کب جاتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. اچھا آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اسم حالت جر میں صرف 2 ہی وجہ سے جاتا ہے. اسم کی حالت رفع میں جانے کی 8 وجوہات, حالت نصب میں جانے کی 13 وجوہات ہیں, جبکہ حالت جر میں جانے کی صرف 2 وجوہات. ایک آپ نے پڑھ چکے ہیں, ایک آج انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. ایک میں پڑھ کیجیے گا. اسم کی حالت جر میں جانے کی 2 ہی وجوہات ہیں. ایک ہے تو مضاف الیہ, آج آپ کے سامنے دوسری وجوہات بھی وجہ بھی آ جائے گی. اس کے بعد اسم کی حالت جر میں جانے کی اور کوئی وجہ نہیں, یعنی جب بھی آپ کو کوئی اسم حالت جر میں نظر آ جائے گا تو آپ نے 2 ہی چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ایک چیز تو اس سے پہلے مضاف ملے گا, دوسری چیز آج آپ کے سامنے. عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہیں, عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہیں, وہ حروف جب کسی اسم پہ داخل ہوتے ہیں, کچھ ایسے حروف ہیں جب وہ کسی اسم سے پہلے داخل ہو جائیں تو وہ دوسرے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہیں جب وہ کسی اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں, یعنی حالت جر میں جانے کی دوسری وجہ آپ کے سامنے آتی ہے.
یہ جو ٹوٹل حروف ہے ان کی تعداد ہے تقریباً 16 ہے. ٹھیک ہے, 16 ہے یا 17 ہے, تقریباً 17 ہے اس کی تعداد. قرآن مجید میں صرف 11 استعمال میں, اور وہ ہم 11 ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اس کے علاوہ کوئی اور ڈسکس نہیں کریں گے. یہ جو حروف ہے ان حروف کو کہتے ہیں حروف جارہ. ان حروف کو کہتے ہیں حروف جارہ. اور جب یہ جس پہ داخل ہوتے ہیں اور اس اسم کو کیا کر دیتے ہیں, وہ حالت جر میں لے جاتے ہیں, یعنی وہ اس کو مجرور کرتے ہیں. تو ایسا مرکب جس میں حرف جارہ استعمال ہوتا ہے اس کو مرکب جاری کہتے ہیں. ایسے مرکب کو کیا کہتے ہیں, مرکب جاری کہتے ہیں. اور مرکب جاری کے 2 اجزاء ہوتے ہیں, جارہ اور مجرور. اب آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں یہ جو حروف ہیں یہ کون کون سے حروف ہیں, یہ کیا معنی رکھتے ہیں, بس صرف آپ ان حروف کو نوٹ کریں, اس کا معنی رکھیں. اور یہ ایک ہی کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں, اپنے آگے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. بس اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس میں بہت سمپل ہے, بہت سادہ ہے. اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے تو ہم بہت ساری چیزیں آج کور کر لیں گے. یہ حروف جارہ ہے, ان کی ٹوٹل تعداد 17 ہے. قرآن مجید میں صرف 11 ہیں, ہم صرف 11 کو ڈسکس کریں گے. کرتے کیا ہیں, صرف ایک کام کرتے ہیں. ہر حروف جارہ کا اپنا ایک معنی ہے, ٹھیک ہے. اور مرکب جاری میں اصل اہمیت کس کی ہے, مجرور کی ہے. ٹھیک ہے جی, جارہ تو جارہ ہی ہے نا, اور ہر ایک کا اپنا ایک معنی ہے, اور اس معنی کے حساب سے وہ اس اسم کا معنی پیدا کر دیتا ہے, لیکن آنے والے اسم کو وہ حالت جر میں لے جاتا ہے. جو سب سے پہلا حرف ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف با, لیکن اس کو لکھتے کسرہ کے ساتھ ہے, یعنی لکھتے بھی ہے لیکن پڑھتے اس کو کیا ہے, با پڑھتے ہیں. اور اس کا جو عموماً جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کے ساتھ یا ذریعے, یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک اسم لکھتا ہوں, القلم. القلم, القلم کا کیا مطلب ہوا, ایک قلم, نہیں ایک قلم نہیں, قلم. القلم. اب میں اس کے ساتھ حرف جارہ با کی پریپوزیشن لگا دیتا ہوں, اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں. حرف جارہ با کی پریپوزیشن لگا دیتا ہوں. یہ میں نے اس کے ساتھ حرف جارہ با کی پریپوزیشن لگایا تو با کیا کرے گا, با کیا کرے گا, قلم کے ساتھ. نہیں با کرے گا کیا, با کیا اپنی فنکشنلٹی کیا, یہ حالت جر میں لے جائے گا, یہ حالت جر میں لے جائے گا. القلم کی جگہ کیا ہو جائے گا, بالقلمی. تو یہ ہو جائے گا بالقلمی, قلم کے ساتھ. کیا ہو جائے گا, قلم کے ساتھ. میں آپ کو کہتا ہوں, آپ کے سامنے میں کہتا ہوں رب الناسی. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں رب الناسی. اچھا, اس کو کرنے سے پہلے اس کو کرنا, اس کے انالیسس کریں. اس کے انالیسس کریں گے تو آپ کیا کہیں گے, با کیا چیز ہے, حرف جارہ, القلمی مجرور. جارہ اور مجرور مل کے مرکب جاری. ٹھیک ہے جی. ہم نے کہا رب الناسی. ٹھیک ہے, رب الناسی. رب الناسی آپ کو کیا لگتا ہے, مرکب اضافی. یہ وہ مرکب اضافی. مرکب اضافی. کیا ترجمہ ہے اس کا, لوگوں کا رب. لوگوں کا رب. میں اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگا دوں, میں اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگا دوں. با کیا کرے گا, برب الناسی. با کرے گا کیا وہ بتائے. آگے والے اسم کو حالت جر میں لے کے چلا جائے. حالت جر میں لے کے جائے, اپنے آنے والے اسم کو
इमीडिएट आने वाले इसम, 6 गरीब बात का नहीं है, इमीडिएट आने वाले इसम को क्या करेगा, हालत जर में ले जाएगा। तो रब्बुन नासी की जगह क्या हो जाएगा, बिरब्बिन नासी। अब इसका क्या तर्जुमा करेंगे, लोगों के रब के साथ, लोगों के रब के साथ। तो कुल आउज़ु बि रब्बिन नासी, बिआउज़ु बि रब्बिन नासी। अब तक आपने मुरक्कब इजाफी पढ़ रहे थे जो एक्सरसाइज में रब्बुन नासी पढ़ रहे थे, तो अब सवाल एक आता था ना, कुरान में तो रब्बिन नासी है, तो जब आपको वजह पता चल गई कि रब्बिन नासी क्यों हुआ, इस बा की वजह से हुआ। तो मुदाफ देखिए, मुदाफ जो है वो हालत रफा में भी आ सकता है, नसब में भी आ सकता है, जर में भी आ सकता है, लेकिन मुदाफ लाजमन लाजमन किस हालत में आएगा, जर में। जर में। अब आप देखें, मैंने आपसे कहा था कि हालत जर में जाने की सिर्फ 2 वजूहात है। रब्बी, रब्बी क्यों आए हालत जर में, क्योंकि उससे पहले उर्फे जारा है, उससे पहले उर्फे जारा आ गया है। और अन्नासी हालत जर क्यों है, क्योंकि वो मुदाफिल है। मुदाफिल है। बातें खत्म हो गई, केस फाइल, केस बंद कर दें। इसके एनालिसिस करें, इसकी एनालिसिस क्या होगी, बा को क्या कहेंगे, हर्फ जारा, रब्बी को क्या कहेंगे, मुदाफ, मुज़ाफ, अन्नासी मुज़ाफ, मुदाफ और मुदाफ इलेह मिलके मुरक्कब इजाफी, और ये मुरक्कब इजाफी क्या हो जाएगा, जारा के लिए मजरूर, जारा और मजरूर मिलके मुरक्कब जारी। ये दोनों मजरूर मिलके बने, मुदाफ मुदाफिल मिलके मजरूर बने। हालांकि ये तो रब्बी खाली मजरूर नहीं है, उसकी वजह है। देखिए, पहली चीज तो आपने हमेशा एक चीज को डिफाइन करना है कि जो कलमा आप देख रहे हैं वो कलमा मुफरद है कि मुरक्कब है, या मुफरद था तो पूरे का पूरा अलकलमी। रब्बी बजाते खुद कोई चीज है, रब्बी बजाते खुद तो कोई चीज नहीं है, इस पर तनवीन ही नहीं है, और ये गैर मुनसरिफ तो है नहीं, तो इनकम्प्लीट है ना। जी जी। तो आपने ये पूरा एक मुरक्कब बजाते खुद पूरा एक मुरक्कब, क्योंकि मुरक्कब इजाफी में असल अहमियत किसकी है, मुज़ाफ, मुदाफ की है। तो बेसिकली मजरूर तो यही हुआ है, लेकिन पूरे का पूरा ये मुरक्कब जो है ये पूरे का पूरा बतौर मजरूर हो जाएगा, और ये मुरक्कब इजाफी। क्लियर है यहाँ तक, जी जी। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूं, अस्हाबुल फीली। क्या था आपको अस्हाबुल फीली, हाथी वाले, नहीं क्या लग रहा है अस्हाबुल फीली आप, अस्हाबुल फीली मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी, तर्जुमा करें, हाथी वाले, हाथी वाले। मैं इसके साथ बाकी प्रीपोजिशन लगा, बाकी प्रीपोजिशन है, बा क्या करेगा, हालत जर में लेके जाएगा, इसको मुझे इसको लेके जाएगा, वो बताएगा इसको लेके जाएगा। ये जो बा है अस्हाबी, मतलब असहाब को, जो तो मुदाफ है, मुदाफ को किसमें ले जाएगा, हालत जर में ले जाएगा। तो अस्हाबिल फीली, अब क्या तर्जुमा करेंगे, हाथी वाले के साथ, हाथी वालों के साथ। असहाब जमा है साहब की, हाथी वालों, हाथी वालों के साथ। अलम तरा कैफा फाला, बेअस्हाबिल फील, क्या आपने देखा, क्या आप जानते हैं कैसा माजरा हुआ था उन हाथी वालों के साथ। तो जो पहला आपका जो हर्फ जारा है वो है बा, लिखते इसको बी है, पढ़ते इसको क्या है, बा, बा पढ़ते। जो दूसरा आपका हर्फ जारा है वो है ता। ये जो ता है इसके बारे में समझ लें कि ये कसम के लिए इस्तेमाल, ये
قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ خاص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ خاص ہے اللہ کے لیے، اس کو کسی عام کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ قسم جو ہے وہ تو ویسے ہی آپ نے اللہ کے سوا کسی کی نہیں کھانی، اب تو کوشش کریں قسم کھائے نہ کریں، لیکن اگر کوئی ضرورت پڑ بھی جائے تو اللہ ہی کی قسم کھاتے ہیں، اور یہ جو تا ہے یہ خاص اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ کو 2-3 مقام پہ ملے گا اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، اس میں جلالہ اللہ، اس کے ساتھ حرف جارہ تا آ گیا، تو یہ تا کیا کرے گا، اس کو تا کیا کرے گا، اللہ ہی آگے والے اللہ اسم ہی اس میں جلالہ اللہ کو حالت جر میں لے جائے گا، جر میں لے جائیں، اللہ ہی ہو جائے گا۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کی اللہ قسم، کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ ہی، اللہ کی قسم، ٹھیک ہے جی۔ 2 حرف جارہ ہو گئے، با دوسرا تا، تیسرے پہ آ جائیں، تیسرا ہے واو۔ آپ نے اس سے پہلے کتنے واو پڑھے تھے؟ ہم نے تو عطف پڑھا تھا نا اور کے معنوں میں، بس اس کے علاوہ کوئی واو نہیں پڑھا آپ نے؟ تو یہ جی حروف حروف ہجا میں بھی پڑھا، ہجا میں بھی حروف پڑھا، ہجا میں پڑھا تھا، رکن جامع پڑھا تھا، یہ تیسرا واو آ گیا۔ یہ جو اور واو ہے یہ بھی قسم ہے، یہ جو واو عطف ہے معطوف جی، یہ جو واو ہے یہ بھی قسم ہے، لیکن یہ خاص نہیں ہے، یہ عام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ العصر، عصر کس کو کہتے ہیں؟ اثر کے وقت کو زمانہ، زمانہ، دیکھیں عصر کے بنیادی معنی میں آپ کو بتاؤں، کبھی آپ لوگ عرب ممالک گئے ہیں؟ آپ میں سے کون کون گیا ہے حج عمرے پہ؟ جی گئے الحمدللہ، میں جی سب گئے نا، سب فرمائی گئے، گئی، ماشاء اللہ جی جی، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں آپ کو، اگر آپ مکہ مدینہ گئے ہیں تو آپ نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوگا حرم کے باہر جو ہے وہ شاورما کی اور جوس کی دکانیں ہوتی ہیں، ہے نا، فریش جوس جی، ملتا ہے، شاورما ملتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اسیر، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اسیر، اسیرات، اسیر لکھا ہوتا ہے نا، اسیرات۔ تو وہ اسیر کس کو کہتے ہیں؟ نچوڑنے کو کہتے ہیں، اسیر کس کو کہتے ہیں؟ نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ اثر کے جو بنیادی معنی ہیں وہ نچوڑنے کے، دن کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے، دن کا نچوڑ ہے۔ قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال میں زمانے کے لیے، اثر اور ایک بار دہر۔ جو آپ کا جو 29واں جز ہے اس کی سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے سورہ دہر، جس کو سورہ انسانی بھی کہتے ہیں، اللہ تعالی الانسانی، یہ دہر کہتے ہیں، دہر بھی زمانے کو کہتے ہیں، اثر بھی زمانے کو کہتے ہیں۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو بتائے گا، تو تکا ہی لگا دیں، حالانکہ اثر قرآن مجید میں اللہ کو تکا نہیں لگانا چاہیے۔ اثر کا معنی تھوڑا محدود ہو جائے گا، یعنی دن کا جو درمیانی حصہ ہے۔ بہت ہی چھوٹا تکا لگا دیا، اچھا جی، واپس لیتے، واپس لے لیں، بہتر ہے۔ اثر کہتے ہیں اس زمانے کو جب سے انسان کا وجود آیا، اثر کہتے ہیں اس زمانے کو جب سے انسان کا وجود آیا، اور دہر کہتے ہیں اس زمانے کو جب سے کائنات وجود کی۔ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہ اثر کیا ہے چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اثر جو ہے نا ایک چادر ہے، ایک چادر ہے جو آپ نے اوڑھی ہوئی ہے، اور یہ چادر آپ کو ہر قسم کے زمانے دکھاتی ہے، ہر قسم کے زمانے دکھاتی ہے۔ اس چادر کو آپ اوڑھ لیں تو یہ آپ کو فرعون بھی دکھاتی ہے، یہ آپ کو جو ہے وہ ہارون اور قارون بھی دکھاتی ہے، اور یہ آپ کو حامان بھی دکھاتی ہے، یہ پھر سیدنا موسیٰ کو بھی دکھاتی ہے، تو سیدنا نوح کو بھی دکھاتی ہے، تو پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھاتی ہے، تو پھر یہ خالد بن ولید کو بھی دکھاتی ہے۔ یہ زمانہ ہے، اس زمانے سے انسان کو کیا حاصل کرنا چاہیے؟ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔
زمانے کو دیکھتے ہیں. یہی زمانہ ہے, یہ آپ کو بھٹو بھی دکھاتا ہے, یہ بے نظیر بھی دکھاتا ہے, یہ مشرف بھی دکھاتا ہے, یہ ایوب خان بھی دکھاتا ہے, یہ بڑے بڑے لوگوں کو دکھاتا ہے. یہ زمانے کی چادر ہے. ہم نے قرآن مجید کو قصے کہانیوں کی کتاب سمجھی, جبکہ یہ جو کتاب ہے یہ ہے ہماری ہدایت کی, اور ہدایت آپ صرف اسی کو حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اس سے عبرت حاصل کریں. نہیں تو سورہ یوسف میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا, ادروائز اس میں کہانی ہے, لقد کان فی قصصہم, یہ کہانیاں ہیں, یہ کہانیاں ہیں, یہ قصے کس کے لیے ہیں؟ یہ ہے عبرۃ لأولی الالباب, عبرت ہے ان کے لیے جو عقل والے, جو ان کو دیکھتے ہیں, جن کو محسوس کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بڑی فرعونیت, بڑا اپنے آپ کو زمین پہ اڑ کے چلتا ہے, اکڑ کے چلتا ہے, زمین پہ پیر مار کے چلتا ہے, فوراً آپ کو زمانہ اثر آپ کو لے جاتا ہے. کس کے بارے میں؟ کون چلتا تھا زمین میں پیر مار کے اکڑ کے؟ کون سی قوم تھی؟ قوم عاد. قوم عاد, زبردست, ماشاءاللہ, قوم عاد بڑی قوم تھی. اللہ نے کہا میں نے ایسی قوم ہی نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے سورہ فجر میں, میں نے اس جیسی نسل کی قوم ہی نہیں بنائی. یہ قد ہوتے تھے ان کے 60 70 80 فٹ کے ان کے قد ہوتے تھے, اور ان کی عمر ہوتی تھی 800 سال 900 سال 1000 سال. 300 سال میں تو ان کا بچہ جوان ہوتا تھا, 300 سال میں تو بچہ جوان ہوتا تھا, 600 سال میں جا کے تو شادی کرتا تھا. اور یہ بڑے بڑے ہوتے تھے, بیماری مار نہیں ہوتے تھے, پیدا ہوتے تو مر جاتے. بلکہ ایک ہمیں اسرائیلی روایات میں قصہ ملتا ہے کہ کسی کا بچہ وہ 300-350 سال کا تھا, مر گیا. اس کی ماں رو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ رو رہی ہے, کہنے لگا میرا بچہ تھا, ابھی تو کسی نے دنیا ہی نہیں دیکھی. اور صحیح بات ہے, جہاں دنیا لوگوں کی وہاں عمریں ہوں 800 900 سال, تو 300 سال والوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. تو اس شخص نے کہا کہ اماں ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ لوگوں کی عمر جو ہے نا وہ 60-65 سال ہی ہوگی. تو وہ اس نے رونا دھونا سب چھوڑ دیا, اور اس نے کہا تو وہ زندگی کیا جیئیں گے, وہ کریں گے کیا 65 سال میں؟ اس نے کہا اماں وہ سب کچھ 65 سال میں کریں گے جو ہم 900 سال میں نہیں کر سکتے. اور دیکھیں ہماری صوبی جی نے سارا کام کر لیا نہیں لیا آپ نے؟ ماشاء اللہ, آدھا پاکستان فتح کر لیا نا آپ نے. تو العصر, اس العصر کے اوپر واو لگ گیا قسمیہ. یہ واو کیا کہلائے گا؟ قسمیہ کہلائے گا. واو قسمیہ اس کے ساتھ لگ گیا, تو اب یہ واو کیا کرے گا؟ اس کو حرف جر بنا دیں, والعصر جر میں لے جائے گا. والعصر, العصر کا مطلب تھا زمانہ, والعصر زمانے کی قسم, زمانے کی قسم. اور یاد رکھیے گا جب بھی قسم ہوگی نا اس کا ایک جواب قسم بھی ہوگا. جب بھی قسم ہوگی اس کا ایک جواب قسم بھی ہوگا. وہ جواب قسم کس طرح سے آتا ہے, کیا کیا اس کے اجزاء ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ بعد میں آپ سے بات کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت قسمیں کھائی ہیں. والفجر وليال عشر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. اور سب سے طویل قسم تو اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں کھائی ہے. 13 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. قسمیں کھاتا چلا گیا. اور پھر قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فألهمها فجورها وتقواها. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کے اندر الہام کی ہوئی ہے, میرے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہوا ہے تقوی و فجور ہم دونوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا ہمیں. ہمارے سامنے کوئی دائی آئے بھی نہ نا, کوئی دائی آئے بھی نہ, تو ہم اپنے رب تک پہنچ, اگر ہماری فطرت سلیمہ صاف ہے نا, ہم اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں. ہاں ہمیں اس رب کی عبادت کرنے کا طریقہ نہیں آتا, لیکن ہم پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب تم چاہو تو شکر کرو اور چاہو تو کفر کرو. دو ہی راستے ہیں نا. جس نے شکر کیا وہ اللہ کی پارٹی میں حزب اللہ, اور جس نے کفر کیا وہ شیطان کی پارٹی میں حزب الشیطان. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں. تو 3 آپ کے سامنے حرف جارہ ہو گئے, با, تا اور واو. آگے چلتے ہیں. اچھا ایک سوال پوچھ لیتا ہوں میں آپ سے, جب تک تصویر بھی بھیج دوں آپ کو میں اور اس کو مٹا بھی دوں. مجھے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو ہر ایک کلمہ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو ایک ایک کلمہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل مضبوط، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا تو ہر کلمہ حق ہے، ہر چیز حق ہے اس کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کیوں قسم کھاتے؟ اور اللہ نے بہت قسمیں کھائی۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کون سی کھائی؟ یہ آپ لوگ کا بھی ایگزام نہیں لینا، میں سے پوچھ رہا ہوں، پتا ہے تو اچھی بات ہے، نہ پتا ہے تو کوئی بات نہیں، پتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم کون سی کھائی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو پہلی قسم ہے وہ سورہ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم، اور سب سے جو آخری وہ شاید یہ ہے والعصر۔ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے؟ زیادہ اچھے سے نہیں بتا سکتے، لیکن جیسے جو آگے بات کی جانے والی ہوتی ہے اس کے حوالے سے شاید۔ لیکن اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا قسم کھانے کی۔ جی سمیرہ جی، صوبیہ جی، اب یہ والعصر بندوں کے لیے آگے بات ہے، ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ وہ تو اس کا جواب آ گیا نا، وہ تو جواب آ گیا، قسم کھائی اس قسم کا جواب آ گیا، اس کا ریزن آ رہا ہے۔ قسم کیوں کھاتا ہے اللہ؟ اللہ قسم کھاتا ہے ہمیں جھنجھوڑنے، اب اپنے کلم میں کی زور دینے کے لیے سمجھ آئے بندے۔ اللہ کو ضرورت ہی نہیں۔ اللہ قسم کھاتا ہے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار ہونے کے لیے، کم بختو ابھی بھی جاگ جاؤ۔ جیسے ہم اپنی عام زندگی کے اندر قسمیں کھاتے ہیں نا، ہم کیوں قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم اپنی عام زندگی میں قسم صرف اور صرف اس لیے کھاتے ہیں کہ جب اپنی کسی بات کو کسی کو پروف نہیں کر سکتے، کسی کو جسٹیفائی کرتے ہیں، تب قسم کھاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، ہم یہی کہتے ہیں نا، کیونکہ سامنے لوگ ہم قسم کھاتے ہیں یقین دلانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتا ہے جب اٹھاتا ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، یعنی جب اللہ ایسی چیز کی قسم کھا کے تو بات کرے تو وہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ والعصر زمانے کی قسم، تو اس کا مطلب کو کھڑا ہو جانا چاہیے کہ یہاں تو بہت ہی مسئلہ آنے والا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی بہت ہی بڑی بات آنے والی ہے، اور ہمیشہ آئی ہے بڑی بات۔ تو بندوں کی قسم کھانے میں اور اللہ کی قسم کھانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ عام طور پہ انسان جب قسم کھاتا ہے وہ اپنے آپ کو سامنے والوں کو یقین دلانے کے لیے کھلاتا، اور کوئی وجہ سے نہیں تھا۔ تو جو چوتھا حرف ہے وہ ہے کاف، اور کاف جو ہے نا اس کے معنی ہے یہ کی کرنا، کہہ لیں آپ مانند کہہ لیں، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، یہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، کی طرح، مانند، ٹھیک ہے؟ جیسے میں اگر آپ کے سامنے کہوں اصحاب الحوتی، اصحاب الحوتی کیا ہے؟ حوت کہتے ہیں مچھلی کو، مچھلی، اصحاب الحوتی مچھلی والے، مچھلی والے کی، مچھلی والا، حساب سبت والے، ٹھیک ہے، مچھلی والا، ٹھیک ہے؟ میں اس سے پہلے کا لگا دیتا ہوں، میں اس سے پہلے کا لگا دیتا ہوں۔ تو کیا کرے گا؟ اس کو حالت جر میں کرے گا، اصحاب الحوتی، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مچھلی والوں کی طرح، مچھلی والے کی طرح، مچھلی والوں کی طرح۔ یہ مچھلی والا کون تھا؟
सर वो साहब सब حضرت یونس یا یونس علیہ السلام، وہ جनको مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا. نہیں وہ اصحاب السبت تھے، وہ سیٹرڈے والے تھے، ہاں جی وہ سیٹرڈے والے تھے، ٹھیک ہے، وہ سیٹرڈے والے تھے. اسی طرح سے دیکھیں آپ کو قرآن میں ملتا ہے کعصف مأکول، ٹھیک ہے نا. جی جی بیسکلی جو کا ہے یہ تشبیہ کے لیے، اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کو بریک اگر آپ کریں تو کا جو ہے وہ تو تشبیہ ہے، باقی جو ہے وہ کیا آ رہا ہے عصف مأکول، عصف مأکول، عصف مأکول کیا ترجمہ کرتی ہیں آپ اس کا؟ خس و خاشاک کی طرح، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. معقول معقول کہتے ہیں کھایا ہوا، معقول عقل سے نکلا، عقلا یاکلو عقلن کھانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کھایا ہوا، معقول کھایا ہوا. اسم کہتے ہیں بھوسے کو، کھایا ہوا بھوسا، اسم کہتے ہیں بھوسے کو، کھایا ہوا بھوسا. کا اسم معقول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. اس کے وہ انالیسس بھوسے کریں، کی طرح. اس کے انالیسس کریں. معقول جی حرف جارہ، مرکب نہیں مرکب میں مجھے لگ رہا ہے صرف کا کیا بن جائے گا؟ حرف جارہ، کا کی وجہ سے اصل معقول کیا لگ رہا ہے؟ یہ مرکب توصیفی، صرف موصوف میں سر بنتا ہے. یہ موصوف، یہ صرف تو موصوف مل کے مرکب توصیفی، اور یہ مرکب توصیفی مجرور ہو گیا، جارہ مجرور مل کے مرکب جاری. تو اب آپ دیکھیں کا کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ موصوف جارہ ہو گیا. موصوف اگر جارہ ہو گیا تو صرف کیا کرتی ہے؟ تابع ہوتی ہے نا، جی صرف تابع ہوتی ہے، صرف آٹومیٹکلی اس سے تابع ہوتی ہے. کا اصل ٹھیک ہے جی. کتنے ہو گئے یار؟ 4. کیا کون کون سے فٹافٹ بتائیے تاکہ یاد بھی ہو جائے. با تا وا اور کا. اب آ جاتا ہے پانچواں ہے فی. بہت پڑھا آپ نے قرآن مجید میں. فی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ میں. فی کے معنی کیا ہیں؟ فی کے کیا معنی؟ میں. ٹھیک ہے نا، فی کے معنی میں. بہت آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، بے انتہا پڑھا ہوگا. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں سبیل اللہ، سبیل اللہ کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا چیز ہے سبیل اللہ؟ اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ. اللہ کا راستہ. میں نے اس سے پہلے حرف جارہ فی لگا دیا. کیا کرے گا فی؟ سبیل جو ہے وہ حالت جر میں چلا فی جائے. سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. اور مزے کی بات ہے آپ عام زبان میں بھی سبیل اللہ ہی کہتی ہے، فی تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. جی اصولاً تو آپ کو سبیل اللہ ہی کرنا چاہیے، لیکن فی جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں چھپا ہوا ہے نا، کیونکہ آپ اس کا ترجمہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے میں، راستے میں، اللہ کے راستے میں. اسی لیے آپ کہتے ہیں سبیل اللہ کر دو، سبیل اللہ کر دو. فی آپ چھوڑ دیتے، فی آپ کے بیک آف مائنڈ، کیونکہ اگر آپ فی کو بیک آف مائنڈ نہ رکھیں تو پھر آپ سبیل اللہ نہیں پڑھ سکتے. پھر آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ سب، کیونکہ اس سبیل اللہ. بنیادی حالت ہمیشہ حالت رفع ہے. نصب یا جر میں جائے گا تو کوئی نہ کوئی بچے.
ٹھیک ہے, تو آج وجہ آپ کو پتہ چل گئی, کل ہاسپٹل میں بتائیے گا زمین ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے جی. فی سبیل اللہ کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اللہ کی راہ میں. قرآن مجید کی ایک بڑی معروف آیت ہے, ہم نے تو بچپن میں جب پڑھی تھی تو اسی طرح سے پڑھتے تھے کہ پہلی آیت کیسے پڑھنا, دوسری کو ایسے پڑھنا. بتا سکتے ہیں کون سی ہے؟ لیلۃ قدر. القدری. قدری. لیلۃ القدری کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ برکت والی قدر کی رات. قدر کی برکت والی رات, رات. عظمت والی رات. ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں نے فی لگا دیا. فی کیا کرے گا؟ حالت جر میں فی لیلۃ القدری. فی لیلۃ القدری. تو آپ دیکھیں ہم نے تو اسی طرح سے یاد کی تھی بچپن میں کہ پہلی میں جو ہے لیلتی آتا ہے, دوسرے میں لیلۃ آتا ہے. انا انزلناہ تو فی آتا ہے لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلہ. ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا, ہاں جی. لیکن آج آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لیلتی اور لیلۃ کا فرق پتہ چل گیا نا آج آپ کو. معنی ایک ہی ہے لیکن ترجمہ کیا ہو جائے گا فی لیلۃ القدر کا؟ قدر کی رات میں. قدر والی رات میں. کب اتارا گیا؟ انا انزلنا. آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے پتہ چلے گا. بلا شبہ یقیناً ہم نے اتارا. کسے اتارا؟ انزلناہ, اسے. کسے؟ ہو کی ضمیر جاری ہے قرآن کی طرف. ہم نے اتارا اسے. کب اتارا؟ قرآن کی. فی لیلۃ القدر, عظمت والی رات. ٹھیک ہے جی, عظمت والی رات میں. کتنے ہو گئے جی؟ 5. کتنے ہو گئے آپ جا رہا؟ 5. کون کون سے فٹافٹ بتائیے. 5. کون با, کون سے؟ با, تا, وا, کا, فی. فی. کا اور فی. چھٹا آ جائے گا لی. چھٹا آ جائے گا لی. نام کے نیچے زیر ہے لی. چھٹا آ جائے گا لی. لی کا جو معنی آتا ہے وہ آتا ہے کا, کے لیے, اور یہ ملکیت کے لیے بھی آتا ہے. کسی چیز کی ملکیت ثابت کر لو نا, اس کے لیے بھی آتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں رسولہ, کیا مطلب ہے رسولہ؟ اس کا. کیا لگ رہا آپ کو؟ رسول. لگ کیا رہا آپ کو؟ مفرد لگ رہا ہے, مرکب لگ رہا ہے؟ اس میں اضافی. مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے. ترجمہ کریں. اس کا رسول. اس کا رسول. اس کا رسول. میں اس کے ساتھ جو ہے نا نام لی, نام جارا لی لگا دیتا ہوں. لی کیا کرے گا؟ حالت جر میں اس کے رسول کے لیے. نہیں, پہلے کرے گا کیا وہ بتائیے. کرے گا کیا؟ حالت جر. کس کو لے جائے گا؟ کس کو حالت لی جر؟ ہی. لام کو لے کے جائے گا نا, لے رسول ہی. کس کو لے جاؤں؟ آپ کو بتائیے. رسولو. رسولو کیا ہو جائے گا؟ رسولی. اچھا آپ یہ رسولی اگر ہو گیا تو ہو کی میں حرکت کو کیا کروں گا؟ اس کی حرکت وہ کو کیا ہی کروں گا؟ ہو جائے گا سر, وہ مضاف ہے. کھڑی زیر آ جائے گی. کھڑی زیر آ جائے گی. کھڑی زیر کیوں آئے گی؟ وجہ بتائیے. کیونکہ لام سر یا کے نیچے زیر ہے. لام کے نیچے اس سے پہلے زیر آئی ہے. ہو سے پہلے زیر. تو رسول ہی کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اس کے رسول کے لیے. اس کے رسول کے لیے. رسول کے لیے. ٹھیک ہے نا. آپ قرآن مجید میں آپ سے کہتا ہوں اللہ, اللہ ہو, اس میں جلالہ اللہ ہو. ٹھیک ہے جی. میں اس کے ساتھ لام جارہ لگا دیتا ہوں. میں اس کے ساتھ لام جارہ لگا دیتا ہوں. جب میں اس کے ساتھ لام جارہ لگا دوں گا تو یہ الف یہاں سے ہٹ جائے گا. تو یہ لام جارہ کیا کرے گا؟ للہ. للہ. للہ کیا ترجمہ کریں گے؟
اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, للہ ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے, جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ ہی کے لیے, اللہ ہی کے لیے. کتنے ہو گئے جی؟ گانے ہو گئے 6. 7 6 با تا واو کافی لی. اور آپ دیکھیں تمام کے تمام کتنے ورڈ ہیں؟ تمام کے تمام سارے 1 ورڈ تھے. ایسے ہی ہے نا, با بھی سنگل ورڈ تھا, تا بھی سنگل ورڈ تھا, واو بھی سنگل ورڈ تھا, کاف بھی سنگل ورڈ تھا, فی 2 ورڈ ہے, لی بھی سنگل ورڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے من. من ایک ہے من اور دوسرا ہے ان. بیسیکلی کتنے ورڈ ہو جائیں گے؟ 6 اور یہ 2 8. من اور ان کو میں نے اکٹھا لکھا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کے جو ترجمے ہیں وہ سے بھی بنتا ہے, طرف بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. بعد میں آپ کو آگے جا کے بتائیں گے کہ ان دونوں کا ڈفرنس کس جگہ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی صرف اس کو یہ سمجھ لیں کہ من اور ان سے, طرف, کے کی طرف سے بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ ایگزامپل لے لیں, اللہ کو من میں نے لگا دیا. من کیا کرے گا؟ من کیا کرے من اللہ ہی, اچھا حرف جر, جائے گا. لیکن آپ دیکھیں حالت من, جر. اب مجھے بتائیں جب آپ نے من اللہ ہی تو پڑھنے میں آ رہا, ملا کے پڑھیں گے من اللہ. پڑھنے میں نہیں آ رہا نا فی الحال, تو ہے تو من نا, یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا نا, جی. یہ آ رہا ہے من اللہ. سر اس کو یہ ابھی فی الحال پڑھنے میں آ رہا ہے. آپ کیوں اوپر من کے اوپر لگائی چلی جا رہی ہے؟ پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو ملا کے؟ روانی سے نہیں پڑھ سکتے نا. نہیں پڑھ سکتے, من اللہ ہی ہے نا. جی. تو یاد رکھ لیجئے گا کہ جب بھی حرف جارہ من ہو اور اس کے آگے والا اسم معرفہ ہو, اس کے آگے والا اسم کیا ہو؟ معرفہ ہو, تو ایسی صورت میں آپ عارضی فتح لگا سکتے ہیں. عارضی فتح لگا سکتے ہیں. تو یہ پڑھیں گے من اللہ, اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اللہ کے ساتھ نہیں, اللہ کی طرف سے یا اللہ سے. ٹھیک ہے. یہ کب لگائیں گے؟ جب آگے معرفہ والا ہوگا, جب اس کے آگے والا اسم معرفہ ہو. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اور کلیئر ہو جائے گا. میں آپ کو کہتا ہوں عذاب علیم. عذاب علیم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کیا ترجمہ ہے؟ دردناک عذاب. دردناک عذاب. اچھا یہ کیا ہے؟ علیم ہے. علیم ہے نا, علیم کا مطلب ہے دردناک. اور یہ کیا چیز ہے؟ علیم, اس کے کیا معنی ہے؟ جاننے والا. یہ اللہ کی صفات بھی ہے نا. جی جی, صفات. بہت جاننے والا. اب آپ مجھے بتائیں, اگر آپ نے پڑھنے میں عذاب علیم اگر پڑھ لیا تو معنی کہاں چلا جائے گا؟ بہت غلط ہو جائے گا, بدل جائے گا. عذاب کو جاننے والا. کے ساتھ اللہ کی صفت کے ساتھ علیم کی جگہ علیم اگر پڑھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بھی غلط ہو جائے گا, دردناک, برا ہو جائے گا. تھوڑا سا تجوید کا بھی خیال. ٹھیک ہے. عذاب علیم, عذاب علیم, دردناک عذاب. ٹھیک ہے, صحیح ہے. میں اس کے ساتھ حرف جارہ من لگا دیتا ہوں. من کیا کرے گا؟ عذاب, حالت جر میں لے گا. حالت جر میں لے جائے گا. عذاب علیم. عذاب کی جگہ عذاب بن ہو جائے گا. اور یہ اس کی صرف ہے, صرف جو ہے موصوف کے تابع ہوتی ہے, تو یہ بھی عذاب.
اب یہاں دیکھیں یہاں مجھے ملانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پڑھ سکتے ہیں من عذاب علیم؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. جی پڑھ سکتے ہیں. من عذاب علیم, تو یہاں تو ضرورت نہیں پڑی, ٹھیک ہے, دردناک عذاب سے, دردناک عذاب سے. تو من حرف جارا جب کسی ایسے اسم کے ساتھ جڑا ہو جو معرفہ ہو آگے, تو پھر آپ کو عارضی فتح لگا دو, ٹھیک ہے. یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے, یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے. ان بھی صحیح سے ہی آتا ہے. میں اگر آپ سے کہوں الفحشاء, فحشاء کے کیا معنی ہے؟ فحشا جی جی بولیں بولیں, گھبرائے نہیں, گھبرانا نہیں, ہمارے کپتان نے کہا گھبرانا نہیں, آپ لوگ گھبرائے جا رہے. فحشا اس کو بری آپ نے حرکت. بتایا تھا سر کہ لفظ سارا یہ ہے کہ صبح شام ہم اپنے بہت سارے جملے تو استعمال کرتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں اس کے بنیادی معنی ہی نہیں پتا. کتنی دفعہ آپ لوگ استعمال کرتے ہوں گے اپنے دفتر میں, اپنے ہاسٹل میں, اپنے گھر میں, اپنی فیملیز میں, کیا فحاشی چل رہی ہے کہتے ہیں نا, لیکن آپ کو پتا فحاشی کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بتائیں. فحاشی واشی کرنا تو بڑا شوق ہے ہمیں. آپ نے بتایا تھا کہ لغو باتیں یعنی یہ لفظ نہیں ہے نا, یہ تو لفظ نہیں ہے جن کا کوئی حاصل نہ ہو. فحاشی کا مطلب ہے بے حیائی. تو وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ کس کا معنی تھا؟ وہ تو لفظ تھا. لفظ کا مطلب ہے ایسا کام جس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو. اچھا کوئی فائدہ نہ ہو. صحیح. جو آپ 2 گھنٹے آپس میں فون پہ جو گفتگو کرتے ہیں نا, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اسی پہ ٹائم نکل جاتا ہے کہ بریانی کا میں مسالہ جو شان کا ڈالنا ہے کہ نیشنل کا ڈالنا ہے, اسی بحث میں آدھا دن نکل جاتا ہے. وہ ہے لفظ. فحشا کیا چیز ہے؟ بے حیائی. اب یہ بے حیائی کسی قسم کی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنی سختی سے کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جائے, اس کے ولا تقربوا الزنا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ زنا بذات خود جو ہے وہ فحشا کے اندر آ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بالکل الگ سے بتایا. اس کے ساتھ میں نے اس کے اوپر میں جب تجارہ داخل کر دیتا ہوں ان, تو ان کیا کرے گا؟ اس کو حالت جر لے جائے گا, ٹھیک ہے, بے حیائی کے ساتھ, بے حیائی سے الفحشا. اب مجھے بتائیں ان الفحشا پڑھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں سر. نہیں پڑھ سکتے. تو کیا کریں گے؟ یہاں وہاں ہم نے عارضی فتح لگایا تھا, یہاں کیا لگائیں گے؟ عارضی کسرہ لگائیں گے جر. ٹھیک ہے, من کے ساتھ فتح لگے گا, ان کے ساتھ کسرہ لگے گا. ٹھیک ہے جی. اس کی ایک اور ایگزامپل لے لیں, آپ کے لیے اور واضح ہو جائے گی. میں آپ سے کہتا ہوں ذکر اللہ. کیا لگ رہا ہے آپ کو ذکر اللہ؟ اب آپ دیکھیں مرکب اضافی کتنا استعمال ہوتا ہے, اور میں نے آپ کو ساری ایگزامپل قرآن مجید سے دی ہیں, اور یہ مرکب اضافی اتنا استعمال ہوتا ہے کہ مرکب جاری کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ اندازہ کریں دونوں مرکب کتنے امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت, جب آپ جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے آپ کو نظر آئے گا کوئی ایسی آیت آپ کے سامنے سے نہیں گزری جس میں 1 یا 2 مرکب اضافی نہ. تو اگر آپ مرکب اضافی کا بیسک کنسیپٹ سمجھ جائیں, اس کا بیسک معنی, اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ آپ کے سمجھ میں آ جائے, تو آپ دیکھیں کتنی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. ذکر اللہ مرکب اضافی ایک ہے, کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد. ذکر کے بہت سارے معنی ہیں. ذکر کے ایک معنی جو ہے نا وہ نصیحت کی, ذکر کے ایک معنی جو ہے وہ یاد کرنے کی, ذکر کے ایک معنی جو ہے نا وہ کسی چیز کو یاد کرنے کے بھی ہیں, رٹنے کے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا قُرْآنَ فِي الذِّكْرِ
فہل من مدکر. ہم نے اس کو یقیناً بہت آسان بنا دیا. کون ہے جس سے نصیحت حاصل کرے, کون ہے جو اس کو یاد کر سکتا ہے؟ تو یاد کرنے کے لیے بھی بہت آسان ہے, اور ہم سب گواہ اس بات کے. ہم سب کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ تو یاد ہی ہے نا. کچھ زیادہ یاد نہیں ہو تو سورہ فاتحہ کے ساتھ آخری 10 سورتیں تو سبھی کو یاد ہوں گی جو نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے ہمارے ساتھی, بہت زیادہ قرآن یاد ہوگا. اب اس کے ساتھ میں ان لگا دیتا ہوں. ان جب لگے گا تو کیا ہوگا؟ حالت کو کیا کر دے گا؟ ذکر اللہ. اب دیکھیں یہاں آپ کو ضرورت نہیں پڑ رہی نا, اس کو آپ پڑھ سکتی ہے نا, ان ذکر اللہ. جی دیکھیں یہ بھی آپ کو کچھ ٹیکنیک پتہ چلتی ہے. یہ انی نہیں ہے, یہ منیا نہیں ہے, بنا نہیں ہے, یہ انی نہیں ہے, یہ ان ہے, یہ من ہے. اس کے اوپر جو فتح ہے وہ عارضی ہے کیونکہ وہ ملا کے پڑھنے کے لیے معرفہ اسم کے ساتھ. اس کے ساتھ جو کسرہ ہے وہ عارضی ہے معرفہ اسم کو ملا کے پڑھنے کے. ٹھیک ہے جی, کتنے دانے ہو گئے جی؟ سر یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ عارضی فتح, عارضی کسرہ, تو اس کے معنی یہ نکلیں گے کہ جب ہم پڑھیں گے تب ہم یہ کسرہ اور فتح نہیں پڑھیں گے. اس لیے نہیں, اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ اگر پڑھیں گے نہیں تو پھر عارضی کیسے ہوا؟ عارضی ہے نا, یہ اس کا حصہ تو نہیں ہے نا. عارضی کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری, یعنی بعد میں. ٹیمپریری ہے نا, اس کا حصہ تو نہیں ہے نا. اچھا, اس لیے اس کو عارضی کہتے ہیں. عارضی کا مطلب یہ ٹیمپریری ہے نا, یہ اس کا حصہ. یہ مجھے بتائیے, یہ جو حرف جا رہا ہے یہ من ہے کہ منا ہے؟ من ہے. من ہے نا. یہ حرف جا رہا ان ہے کہ انی ہے؟ ان ہے. تو یہ جو اوپر جو من کے اوپر جو فتح ہے اور ان کے نیچے جو کسرہ ہے یہ عارضی ہے نا, یہ ٹیمپریری ہے. عارضی کسرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو سامنے ملا کے پڑھنا ہے آپ نے. جی ٹھیک ہے جی. کتنے دانے ہو گئے ٹوٹل؟ 8 ہو گئے. 8 ہو گئے. اگر دونوں علیحدہ گئے تو 8 ہو گئے, ورنہ 7. پڑھے ریپیٹ کریں. با تا وا کا فی لا لی من ان. من ان. اور اس کے اندر آپ مجھے بتائیں کتنے سنگل ورڈ ہیں اور کتنے ٹو ورڈ ہیں؟ 5 اور ان دو ہے, 3 جو ہے وہ 2 ہے. 1 کتنے تھے؟ 5. 5. با تا 4 ہوئے. وا با کا. تا واو کاف لی. جی. با تا واو کاف لی. 5 جو ہے وہ سنگل ایک حرفی تھے. 2 حرفی کتنے آئے؟ 3 آئے. فی, من اور ان. 3 آئے. 3. اور اب آپ کے پاس 3 آئیں گے. کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 8. ہونے کتنے چاہیے ٹوٹل؟ 11. ہونے چاہیے 17. قرآن مجید میں 11 ہے. اچھا, ہونے چاہیے 17. قرآن مجید میں 11. ہم پڑھیں گے بھی 11. اب جو آخری 3 آئیں گے یہ 3 حرفی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے الا. الا, الا کے کیا معنی ہے؟ طرف. طرف. ٹھیک ہے, میں آپ سے جیسے کہتا ہوں یوم الدین. یوم الدین کیا مطلب ہے؟ جزا کا دن, بدلے کا دن. بدلے کا دن, جزا کا دن, جزا و سزا کا دن. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. میں اس کے ساتھ الا لگا دیتا ہوں. الا کیا کرے گا؟ حالت الیوم الدین. کیا کرے گا؟ الا یوم الدین. کیا ترجمہ کریں گی؟ بدلے کے دن کی طرف. بدلے کے دن کی طرف. بدلے کے دن کی طرف. میں آپ کے سامنے, اچھا اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں بھی
میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں النور. نور کس کو کہتے ہیں؟ نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی. روشنی. نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی. میں اس کے آگے لگا دیتا ہوں الہ. الہ کیا کرے گا؟ الہ حالت جمع میں روشنی کی طرف. الہ نوری. اس کو پڑھ سکتی ہیں آپ؟ نہیں. الہ النوری. نہیں پڑھ سکتے. الہ قرآن النوری. مجید کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے، عربی زبان کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے، وہ اس کی روانی ہے، فلوئنسی ہے. کسی زبان میں ایسا نہیں. آپ پھنس جائیں گے عربی. ٹھیک ہے، عربی زبان کا یہ خاصہ ہے. اسی لیے تو ان کو بڑا فخر تھا. وہ کہتے تھے جس کو عربی زبان آتی ہے وہی بولنے والا ہے، باقی جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ گونگا ہے. اس کو کہتے تھے وہ گونگا ہے. تو یہ جتنی بھی، جب یہ الہ معرفہ اسم کے ساتھ آ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں، جتنی کھڑی ہوتی ہے نا سب سیدھی ہو جاتی ہے. یہ کھڑی سب کیا ہو جاتی ہیں؟ سیدھی ہو جاتی ہیں. یہ کیسے لکھا جائے گا؟ پھر یہ الہ النوری. کھڑی زبر دی نا، کھڑی زبر کہتے ہیں نا اس کو. یہ کھڑی جو ہے نا سب سیدھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بن گیا؟ الہ النوری، نور کی طرف. نور کی طرف. ٹھیک ہے جی. 9 ہو گئے جی. 10ویں پہ آ جائیں. 10واں ہے اعلیٰ. اعلیٰ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا معنی ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ سے کہتا ہوں العرش. العرش، عرش کا کیا معنی ہے؟ آسمان. نہیں، عرش. عرش، عرش یہ وہ مقام ہے جہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مستوی ہے. کس حالت میں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ اللہ جو ہے علی العرش استویٰ، وہ عرش کے اوپر قائم ہے. ٹھیک ہے جی. عرش کہاں ہے، کرسی کہاں ہے، یہ ساری جو ہے نا یہ سب آپ سمجھ لیں متشابہات. ان کی ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگوں نے بہت کام کیا. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دیم. میں ان کو ڈسون نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، جس کو اللہ کے رسول نے بیان نہیں فرمایا، میرے خیال میں بعد میں بڑے سے بڑا معلم آ جائے اس کو یہ ساری جتنی بھی کہانی وہ کر لے. میرے لحاظ سے وہ کہانی ہے، میرے اپنے لحاظ سے. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کیا، میں ان کو ایگری نہیں کرتا، میں اس کو ڈسورڈ نہیں کرتا، لیکن میں ایگری نہیں کرتا. بہت ساری ایسی چیزیں انشاءاللہ جب اسی قیامت میں پڑھیں گے وہاں بھی آئیں گی آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اس کے ساتھ میں اللہ لگا دیتا ہوں. جب میں نے اللہ لگایا تو اللہ کیا کرے گا؟ عرشو کو عرشی کر دے گا. ٹھیک ہے، ترجمہ ہو جائے گا عرش پر. لیکن مجھے بتائیں اس کو پڑھ سکتی ہیں آپ؟ نو سر، وہی اس پہ بھی سیدھا کرنا پڑے گا اس کو. ہاں، جتنے بھی ٹیڑے ہوتے ہیں نا ان سب کو سیدھا کرنا پڑتا. جتنے بھی ٹیڑے ہیں نا ان سب کو سیدھا کرنا پڑے گا. علی العرش، عرش پر. ٹھیک ہے. علی الاسلام، اسلام پر. علی الکاذبین، جھوٹوں پر. ٹھیک ہے. آخری ہے جو سب سے آخری ہے وہ ہے حتی. حتی ہر کے جا رہا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ کچھ اور کام بھی کرتا ہے جو آپ سے آگے جا کے میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اور اس کا معنی ہوتا ہے تک. بڑی معروف قرآن مجید کی آیت ہے. حتی جی بڑی معروف آیت ہے جی.
इस्तेमाल یہ ہو گیا جی مطلع الفجر فجر کے طلوع मतलब ٹھیک ہے حتی یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے हो गई مطلع الفجر ٹھیک ہے جی کلیئر ہے یہاں تک کوئی سوال کوئی اشکال ہو تو پوچھئے ایک اور ایک آ رہا تھا دماغ میں حتی زرتم المقابر تو اس میں تو نہیں گیا آگے اس یہاں میں تو تک نہیں گیا کون نہیں گیا حالت جر میں زرتم بہت اچھا المقابر آگے تھا کیا ذرا پڑھیے تم المقابر تو پہلے تو مجھے بتائیں آگے اسم ہے کہ کیا ہے زرتم फेल है सर فیل ہے फेल है میں نے آپ کو حتیٰ کے بارے میں کہا کہ میں آپ سے اس میں کچھ اور چیز بھی آئے گی جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا یہاں تک آپ صرف یہ سمجھنے کہ حتیٰ حرف جارہ ہے اور جب اسم پہ دیکھیں حرف جارہ داخل کس پہ ہوگا اسم پہ ہوگا کسی اور چیز پہ تو داخل نہیں ہوگا تو وہاں کیا ہے کہ وہاں بھی وہ حتیٰ حرف جارہ ہی ہے لیکن وہاں کوئی چیز معذوف وہ معذوف چیزیں ابھی آپ کو بتانے کا وقت نہیں آیا ٹھیک ہے وقت نہیں آیا اچھا جی 5 منٹ اور دیں آپ کو میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں تو آپ کی زندگی اور آسان ہو جائے گی اور ہمیں بلا وجہ ایک سیشن اور نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں تک تو کلیئر ہے کوئی سوال ہے تو پوچھیے مجھے जी सर ایک آیا کہ انالیسس میرے ایسی میں پڑھتے ہوئے میں دماغ میں آ رہا تھا بسمی ربک العظیمی تو اس کے ہم انالیسس کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس مضاف علیہ جو ہے وہ ہمارے پاس کس فارم مطلب مجھے تھوڑا سا اس کے انالیسس بس پوچھنا ہے بسمی ربک العظیم دوبارہ بولیے اقرا بسمی ربک باقی وجہ العظیم سے اقرا کو چھوڑ دیں اقرا کو ہٹا دیں وہی تو میں نے کہا بسمی ربک العظیم چھوڑ دیں بیسیکلی تھا اسمو ربی ربکا کیا تھا یہ اسم ربکا ٹھیک ہے کیا تھا تمہارے اسم رب ربکا اسمو ربی کا تیرے رب کے نام سے تیرے رب کے نام ٹھیک ہے نا یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے نا ہاں ٹھیک جو ہے اسم کے لیے مضاف الیہ ہے اور کا کے لیے مضاف ہے ایسے ہے نا صحیح ہے جی 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 صحیح تیرے رب کے نام ایسے ہی ہے نا تیرے رب کے نام اب کیا آیا اس سے پہلے کیا آ گیا با آ گیا با آ گیا با یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ اسم ایک ایسی چیز ہے اس کا جو الف ہے نا ٹھیک ہے میں ٹرمینالوجی ابھی صرف ذہن میں رکھیں اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل ٹھیک ہے حمزۃ الوصل کس کو کہتے ہیں کہ جو لکھنے میں آتا ہے لیکن اگر ملا کے پڑھیں تو پڑھنے میں نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن یہ اسم کا یہ جو حمزہ ہے اگر یہ با کی پریپوزیشن سے آئے تو یہ بعض دفعہ اس حمزہ کو ہٹا بھی دیتے جس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا ہو بسمی ہے تو الف ہٹ جاتا ہے اور عموماً پھر کیا کرتے ہیں اس با کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ بات کی وجہ سے اسمی کیا ہو جائے گا اسمی بسمی ربی کا ہو گیا اس کے انالیسس کریں با کو آپ کہیں گی جارہ اسم کو آپ کہیں گی مضاف ربی جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے مضاف الیہ اور مضاف بھی ہے اور مضاف بھی ہے دونوں چیزیں ہیں نا اور کا جو ہے یہ مضاف جی ہے سر مضاف اپنے سب سے مل کے پیچیدہ مرکب اضافی ہو کے کیا بن جائے گا مرکب اضافی اور یہ مرکب اضافی جارہ کے لیے مجرور اور یہ جارہ اور مجرور مل کے مرکب جاری جس میں ربی کا مرکب جاری ہے ابھی مرکب جاری کیا بنتا ہے اس میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر بات کریں گے ٹھیک ہے نا
یہ مرکب جاری جو ہے جملے میں کس حیثیت سے آتا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بات کریں گے. ابھی میں آپ سے ایک 5-7 منٹ اور لینا چاہتا ہوں تاکہ اس بات کو تھوڑا سا اور کمپلیٹ کریں. اس لیے میں آپ کو اچھا دیکھیں یہ حرف جارہ جتنے بھی ہیں جس طرح سے مرکب جاری کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ مضاف کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ضمائر آتے تھے ہے نا. جی جی اٹیچ ضمائر کیوں آتے تھے وجہ بتائیے. حالت نصب اور جر کے ہوتے تھے نا جر اسی کے لیے اٹیچ نصب ضمائر آتے تھے. جی تو جی مرکب جاری میں کیا ہے حرف جارہ کے آگے اسم آتا ہے نا وہ اسم پروناؤن بھی ہو سکتا ہے. جی سر تو اس کا مطلب ہے کہ حرف سر جارہ کے ساتھ جب پروناؤن آئے گا تو کون سے والے حرف جارہ استعمال ہوں گے کون سے والے پروناؤن استعمال ہوں گے. اٹیچ والے سر اٹیچ والے یعنی حالت نصب اور جر کی. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو حالت جر اور نصب کے ضمائر یاد ہیں. جی ہاں ذرا جی پڑھیں 30 سیکنڈ کے اندر پڑھنا چاہیے. کا ہما ہننا ہم کا کما کم کی کما کننا کا یا کما کننا کا کما کم کی کما کننا اور یا اور یا اور نا نا. کیا ہونا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک ایک وہ دیتا ہوں اور ایک ایک آدمی جو نا کرے گا. ٹھیک ہے جی. پہلے نکل جی آپ کریں حرف جارہ با کے ساتھ پوری ضمائر پڑھیں ذرا. بہو بہو کس کی بہو سوری سر کس کی بہو بھائی بی پہلا نام ہی آپ نے ہمارا لیا. آپ صوفیہ جی سے پوچھیے. نہیں آپ کیجیے جی. با پلس ہو تو یہ بن گیا با. بی بولیں گے نا. دیکھیں با حرف جارہ ہے لیکن لکھتے ہیں اس کو کسرہ کے بی ساتھ. ہے. جی ٹھیک ہے. اب آپ کریں. اب یہ ہو جائے گا بی ہو. یہ ہو نہیں ہوگا نا. دیکھیں آپ کو ہو کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہو 4 طریقوں سے لکھا جاتا ہے. اب اس ہو سے پہلے دیکھیں کیا آ رہا ہے کسرہ آ رہا ہے نا تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا بی ہی. بی ہی. آگے چلیں. بی ہم. بہم تھوڑی بہما. بہما. اب آپ دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ کی جو وہ ہے وہ کیا ہے ہو ہما ہم. غور کیجیے میں نے اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگائی. جب میں نے اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگائی اس پر اٹیچ ضمائر میں نے کرنا ہے تو اس کی کنڈیشن ایسے ہو گئی. اب یہ اس ہو سے پہلے اگر کسرہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے نیچے کھڑی زیر لگا دیں. بڑی زیر لگا. ٹھیک ہے. اب مجھے اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگانی ہے. با کی پریپوزیشن مجھے بتائیں پڑھنے میں آ رہا ہے یہ نہیں سر بی ہیما مشکل ہو رہی ہے. تو کیا کرتے ہیں مانا ہو جائے گا سب چیز یہ رہے گی اس کی حرکت تبدیل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا بہما. یہ پڑھیں اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگائیں. بہم. بہم پڑھنے میں صحیح نہیں آ رہا اس کی حرکت چینج کر دی. کیا بن گیا بہم. کنٹینیو کریں آگے چلیں. بہی بہما بہم یہ ہو گیا. اب کا لے لیں. کا کیوں لے لیں مونس کہاں چلی گئی. اچھا یہ ہو جائے گا بیہا بیہا بہم. بہم کیوں بہما بہما سوری بہما بہننا. اب بتائیں بہننا ہوگا کہ بہننا ہوگا. ہننا.
लेकिन हिन्ना, बी हिन्ना। जी आगे चले। अच्छा ये रिपीट कर ले, बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना। जी अच्छा अब बी, बिका, बिका, बिमा, क्या बी बिकुमा, 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 मिला के पढ़े ना, ब्रेक करके क्यों पढ़े? बिकुमा, बिकुमा। आगे चले। बिकुमा, बिकुम, बिकुम, फिर मुअन्नस, मुअन्नस होगा बिकी, काफ बिकी, से की। ठीक है बिकी, आप पढ़ते रहे, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा बिकुमा, जी बिकुन्ना, तो इसको भी जेर बिकुन्ना, करेंगे, नहीं जरूरत नहीं, पढ़ने में आ रहा है ना, बिकुन्ना। आगे चले। बिकुन्ना। अब मुतकल्लम, बिना, पहले बी आ जाएगा जेर के अरे साथ। हाँ, क्यों? उसकी वजह आप देखें, क्योंकि या मुतकल्लम को तो वैसे ही जेर चाहिए, ठीक है, तो वैसे चाहिए बी और बी, बिना, बिना। बिना, ठीक है। सुबह जी आप करें, ये तो बा के साथ था ना, आप करें फी के साथ करें, किसके तेज साथ? करें, फी के साथ, फी, फी, फीही, फीहिम, फीही, फीहिमा, फीहिम, सही, फीहा, फीहिमा, फीहिन्ना, फीका, फीकुमा, जी जी, फीकुमा, फीकुन्ना, फीना। फी फीना, फी फीना। आवाज आ रही है? समीना जी आप करें, आप करें सर इला, इलाहू, गौर से पढ़े, इला, तीन हर्फ हैं, अलिफ लाम या। हाँ जी इला, या सर, करें इला, इला प्लस हु करें, क्या शक्ल बनेगी? सर ये तो इला, इलैहि हाँ बने, इलाहू, तो क्या बने? नहीं यहाँ है ना, सर सीधा हो जाएगा ना, ये तो सीधा हो इलाहू, जाएगा, जी क्या जी, बनेगा? इलैहि, इलैहि, इलैही, इलैहि, इलैही, या है इलैहिम, ना, इस या को मिला, जब या को मिलाएंगे तो या को सीधा कर दे, या साकिन है ना, या को जब मिलाएंगे तो या सही को- खड़ी, नहीं, खड़ा तो ऊपर है, लाम के ऊपर है खड़ा, ये सर खड़ा ठीक हो गया, जबर ठीक हो, लाम के ऊपर इलैही हो गया, इलैया है ना, बेसिकली इलैया है, या है ना, ये कितने जी हर्फ सर है ठीक अगर हो, आपसे देखें तो, ठीक है ना, करें कंप्लीट करें इसको। दो हो गए, हाँ जी, इलैही, इलैही, इलैहिमा, इलैहुम, इलैहिम, 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 जी हिम, इलैहा, इलैह, इलैह, इलैहुमा, इलैहिमा, इलैहुन, इलैहुन्ना, अलैहिन्ना, इसमें तो हुन्ना, अलैहिन्ना, हिन्ना, जी हिन्ना, इलैकी, इलैका, इलैका, इलै, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, ठीक है आगे चलें। का नहीं, इलैका तो मैं, सर इलैका ही बोला, हाँ हाँ आगे चलें। इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकिन्ना, कुन्ना, इलै- कुन्ना, जी इलै, इलै, सर अब अपने लिए मैं इलै, अब देखें आपके लिए क्या होगा, अब देखें इलै, इलैना, अपने लिए क्या होगा, देखें अपने लिए क्या होगा, ये बेसिकली अगर मैं इसको खोल दूं फॉर एग्जांपल, तो ये इस तरह से बन जाएगा ना, ये या प्लस या, दो या इकट्ठी होगी, दो या इकट्ठी होगी, जब दो या इकट्ठी हो जाएगी तो क्या करेंगे, इसको एक या कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं एक या कर दूंगा। अब मैं जब एक या कर दूंगा तो मुझे इसके ऊपर तशदीद ले आऊंगा, दो या हो जाएंगी ना, तशदीद लगानी इलैया, चाहिए, इलैया मेरी तरफ, इलैया इलैया, इलैया, मेरी, और फिर क्या बन जाएगा जमा के लिए, इलैया, इलैना, इलैना। चले आप इसे कंप्लीट कराता हूं, आप इसको भी करें, अब गलती नहीं होनी चाहिए,
جس طرح سے الہ تھا اسی طرح سے علا بھی ہے. اب کریں کریں جلدی جلدی. اللہ اللہما اللہم الہ کھولا تھا اسی طرح سے اللہ کو علیہ ہاں علیہما علیہما ہاں علیہما آگے چلیں. علیہم علیہم غیر المغضوب علیہم پڑھتی ہیں نا قرآن میں غیر المغضوب بولیں علیہم علیہم. جی آگے چلیں. اگر ہے علیہا علیہما علیہن جی علیکا علیکما علیکم علیکم السلام علیکی علیکم. علیکما آپ پڑھتی ہیں نا السلام علیکم. سلامتی ہو تمہارے اوپر, سلامتی ہو تم سب کے اوپر. پڑھتی ہیں نا کہ نہیں پڑھتی؟ جی سر علیکم بالکل. بولا آگے چلے علیکی علیکما علیکی علیکنا. علیکما علیکنہ جی علیہ 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 علینا علینا. زبردست علینا. صوفیہ جی من سے کریں. کس سے من من اچھا منہو منہما منہم منہا منہما منہنا من کا منکما منکم من کی منکما منکنہ من اس کو کیا کہتے ہیں منی 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 منا منا منی منا. ٹھیک ہے. اچھا جی من آپ نے کیا نا, من کے ساتھ آپ ان بھی کریں ذرا. ال کون سا تھا؟ ال نہیں ان. اچھا ان صحیح ہے. انہو 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 انہما انہم انہا انہما انہنہ. اب دیکھیے میں ایک چیز اور بتا, یہ میں آپ سے کرا کیوں ہوں, کنسپٹ کو سمجھیں. ان کا آپ کو مطلب پتا ہے نا, ان کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سے طرف آپ نے کہا تھا نا. ہاں. اب جب انہو آپ نے کہا تو کیا مطلب ہوگا؟ اس سے. اس سے ٹھیک ہے نا. اس کی طرف اس سے, انہم ان سے, ان کا تجھ سے. دیکھیں آپ کو معنی نکلتے آئیں گے. آپ میری بات سمجھ گئی؟ اس کو پریکٹس کرانے کا خالی یہ مقصد نہیں تھا. اللہ کا مطلب آپ کو پتا پر, ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ آپ کو پتا پر ہے, علیہ اس پر, علیہم ان پر, ٹھیک ہے نا. علیہ کا تجھ پر, علیہ مجھ پر, علینا ہم پر. جی انہو کو کمپلیٹ کریں. انہو انہما انہم انہا انہما انہنہ ان کا انکما انکم ان کی انکما انکنہ انی انا انی انا. چلے جی نگت جی آخری کریں, بہت آسان ہے اور اس میں گڑبڑ اس بار نہیں ہونی چاہیے. نام جا رہا لی. لیہی لیہما لیہی. چلیں جی میں آپ کی مشکل آسان کر دوں گا. لام جارہ لی جب اٹیچ ضمائر کے ساتھ آتا ہے, لام جارہ, یہ امپورٹنٹ ہے سن لیں سب لوگ قرآن مجید بہت. لام جارہ لی, لام جارہ لی جب اٹیچ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ لی جو ہے اس کو لا میں تبدیل کر دیتے ہیں. لی کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ لام. لیکن کہلاتا لام جارہ ہی ہے, کہلائے گا یہ لام جارہ ہے, کیونکہ لا پتہ کے ساتھ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے.
لی جب اٹیچ ضمائر کے ساتھ آئے گا، یہ یاد رکھ لیں دوبارہ میرا اسٹیٹمنٹ، اٹیچ ضمائر کے ساتھ جب آئے گا تو اس کو پھر لی سے نہیں لکھیں گے، لا سے لکھیں گے. اب کریں جی کیا ہوگا؟ اچھا صرف ایک بات، جب ضمیر کے ساتھ آئے گا تو یہ زبر کے ساتھ آئے گا، لیکن جب اسم کسی اسم کے ساتھ آئے گا تو پھر یہ کسرہ کے ساتھ ہی آئے گا. بالکل بالکل زبردست. آپ کو وہاں بھجواتا ہوں جی. کریں اس کو لہو لہما. جی. لہو لہم، جی. لہا، لہما، لہنہ، جی. لکا، لکا تیرے لیے، لکا تیرے لیے. لکا، لکم، لکما، لکم، لکم. جی، لکی، لکما، لکنہ. جی. پھر زیر کے ساتھ آ جائے گا لکی اور لنا. نہیں لکی کیوں آئے گا؟ سوری آخر میں تو کیا آئے گا؟ سوری لکم. لنی یعنی زیر لنی آ کیوں آئے گا؟ لنی کیوں آئے گا؟ لنی کیوں آئے گا؟ سوری لی آئے گا. لی آئے گا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا متکلم کو تو زیر ہی چاہیے. جی تو یہ لی باقی سب میں یہ فتح کے ساتھ آئے گا، یا متکلم کے ساتھ یہ لی ہو جائے گا. لی میرے لیے، یسر لی، لی اور لن. یسر لی، یس رب اشرح لی صدری ویسر لی. صحیح. کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اگر یاد کیا جائے تو جلدی یاد ہو جاتا ہے. اسی لیے میں آپ کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جتنی ایکسرسائز یہاں بھی کراؤں اور جو میں آپ لوگ ایکسرسائز بھیجتا ہوں، کوشش میری میکسیمم ہوتی ہے کہ آپ کو میں وہ کلمے بھیجوں جو قرآن مجید کے ساتھ ہیں تاکہ آپ کو اس کی اویئرنیس ہو. ہاں آج سے پہلے تک آپ کو ضرور اس چیز کی کنفیوژن تھی کہ قرآن مجید میں تو یہ پیش کے ساتھ ہے یا زبر کے ساتھ ہے یا زیر کے ساتھ ہے. آج وہ کنفیوژن بھی آپ کی ختم ہو. آج آپ کی الحمدللہ وہ کنفیوژن بھی ختم ہو گئی ہے. اسم کا پہلا پارٹ آج ہمارا ختم ہو چکا ہے. اگلی اس کے اندر آپ کے ساتھ میں کچھ جملے کے حوالے سے کچھ چیزیں بتاؤں گا. آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مرکب جاری جملے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سی سچویشن ہوتی ہیں جب مبتدا نکرہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، آج تک تو آپ نے مبتدا معرفہ ہی پڑھا تھا نا، وہ کون سی سچویشن ہے. تو ہم وہ جب وہ جی. پارٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہم اس سے پہلے کہ ہم اس دن کے دوسرے پارٹ پہ جائیں اس سے پہلے آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ کچھ قرآن کی آیات شیئر کروں گا، اور قرآن کی آیات آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم کریں گے اور اس کے انالیسس کریں گے تاکہ وہ آپ کی وہ بھی پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ چلتی رہے. ٹھیک ہے جی. تو مجھے امید ہے کہ جو ایکسرسائزز آپ لوگوں کے پاس آتی ہیں آپ لوگ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور اگر جو اس میں بھیجتا تو مجھے شاہد و نادری کو ایک آدھی ہے، لیکن جو میں آپ لوگ کو اس کے جو آنسرز بھیجتا ہوں اس کو کم سے کم میچ کر لیا کریں تو آپ کو اس میں فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم